اب ایک مسئلہ ہے کہ جانور کے ذبح کرنے کا، کہ ذبح کس طریقے سے کیا جائے گا جانور کو۔ دیکھیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹا لیں، جانور کو قبلہ رخ لٹا لیں۔ اچھا، اب قبلہ رخ لٹانا جو ہے نا یہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی جگہ ہے آپ کے پاس کہ اس میں آپ اس کو قبلہ رخ نہیں کر سکتے، یا جانور اتنا بھارا ہے کہ اب کیونکہ یہ تھوڑی جب جانور گرتا ہے تو وہ قبلہ رخ ہی گرتا ہے، ایسا تو نہیں ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، پھر اس کو ایسے مطلب ہم کھینچ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جانور اتنا بھارا ہے کہ اگر اس کو کھینچتے ہیں تو کھینچنے میں جناب جو ہے نا اس کو تکلیف ہوتی ہے، رگڑ لگتی ہے، زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر وہ جدھر موجود ہے ادھر ہی آپ جناب اس کو کر لیں، ذبح کر لیں، کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ اچھا، جانور کو لٹانے کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر ہم اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہنا ضروری ہے۔ اچھا، کہنا ضروری ہے کیا؟ اگر کسی آدمی نے تکبیر، اسے تکبیر بولتا ہے نا، ذبح کے لیے تکبیر کہتے ہیں، یہ نہ کہی تو آیا کہ وہ قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، وہ جانور ذبح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ ایک مسئلہ رہ گیا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی نے ذبح کرتے ہوئے تکبیر نہیں کہی تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ جان بوجھ کے نہیں کہے گا یا بھول کے نہیں کہے گا، یا تو جان بوجھ کے نہیں کہے گا یا بھول کے نہیں کہے گا۔ اگر تو اس نے بھول کے نہیں کہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جانور ذبح ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غلطی اور بھول انسان سے اٹھا لی گئی ہے، ایک، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگرچہ اس نے زبان سے اللہ کا نام نہیں لیا لیکن دل میں تو اللہ کا نام موجود ہے نا، مسلمان ہے وہ جو ذبح کر رہا ہے، لیکن جس نے جان بوجھ کے نہیں لیا گویا وہ ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے اس بات پہ کہ میں نہیں لیتا اللہ کا نام ذبح کرنے میں، کوئی کیا کر لے گا میرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت سی محسوس ہو رہی ہے اس کے اس عمل سے۔ تو اس لیے جو آدمی جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لے گا اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لے گا اس کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا، اور اگر بھولے سے نہیں بھی لیا تو بھی حلال ہو جائے گا۔ اگلی بات کہ کس کا ذبیحہ حلال ہے، کس کا ذبیحہ حلال ہے، تو ہر مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، ہر مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اہل کتاب کے ذبیحے کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ اگر وہ ذبح کریں اور تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہو جائے گا، لیکن آج کل کے اہل کتاب وہ اہل کتاب نہیں رہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ اہل کتاب سے مراد ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کم از کم کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، لیکن آج کے اہل کتاب جو ہیں وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، شریک کرنے کی بات تو دور کی ہے، یا عیسائی اگر مانتے بھی ہیں تو وہ تو اکیلے اللہ کو تھوڑی مانتے ہیں، وہ تو تثلیث کے قائل ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ ان دنوں میں کئی قصائی جو ہیں قصائی نہیں ہوتے، وہ بھی قصائی بن جاتے ہیں پیسہ کمانے کی نیت سے، تو وہ جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو ذبح کرنے میں ایک خیال رکھا جائے کہ 4 رگیں ہوتی ہیں یہ ہمارے گلے میں، ٹھیک ہے، ایک تو بڑی ہمیں جو شاہرگ نظر آ رہی ہے سانس کی نالی جسے ہم بول رہے ہوتے ہیں، ایک جو ہے نا کھانے کی نالی ہوتی ہے، ہوا کی نالی ہوتی ہے، اس طرح یہ 4 نالیاں ہوتی ہیں انسان کے لیے، 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ان 4 رگوں میں سے اگر 3 کٹ جائیں تو ذبیحہ ہو جاتا ہے، 4 کٹ جائیں پھر تو ہو ہی گیا نا، کم سے کم 3 کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہم نے ہمارے کسائیوں میں دیکھی ہے جو بہت غلط ہے، مجھ سے اکثر میرے چاچو ہیں وہ کسائی تو نہیں ہے لیکن بس وہ جانور وغیرہ بنا لیتے ہیں، تو اکثر مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یار تیرے ہاتھ کا ذبح کیا ہو نا، تیرا ہاتھ گرم ہے، ہاتھ کا ذبح کیا ہوا نا جانور دیر میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب میں انہیں یہ کیسے سمجھاؤں کہ جو میں ذبح کر رہا ہوتا ہوں میں کسائیوں والا ذبح نہیں کرتا۔ کسائی کیا کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد اس کی جو حرام مغز کی جو وہ ہوتی ہے نا اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں تو وہ جانور اب اس کے جسم سے ست جو ہے نا وہ ختم ہوگی، وہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اصل میں انسان کے جو انسان یا جانور کا جو دماغ ہے یہ 2 حصے ہیں، ایک ہے جسے ہم حرام مغز کہہ رہے ہوتے ہیں جو انسان کے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، جو سامنے ہے یہ صرف ہماری یاداشت ہوتی ہے، اس میں ہماری میموریز سیو ہوتی ہیں، لیکن جو حرام مغز جیسے ہم بول رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے جسم کا پورا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو جب ہم جس جانور کا گلا کاٹ رہے ہوتے ہیں تو تکلیف جو ہے نا، تکلیف ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، یہ سب میں ہمارا یہ والا دماغ محسوس کر رہا ہوتا ہے، حس جو ہوتی ہے نا یہ دماغ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔
جب ہم ذبح کر دیتے ہیں تو اس دماغ میں محسوس کرنے کی صلاحیت، کیونکہ اس کو خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے تو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بظاہر ہمیں وہ جانور تڑپتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی، حقیقت میں اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی. اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دوں. ہمیں ایک دفعہ میں اور میرے تایا جی کا بیٹا ہے، ہم جو تھے نا، یہ آپ زمیندار حضرات جانتے ہیں، منجی لگانے سے پہلے پنیری کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، پھر پنیری وہاں لگائی جاتی ہے. تو پنیری کے لیے ہم جگہ بنا رہے تو وہاں سانپ نظر آیا. وہ سانپ جب بھاگنے لگا تو انہوں نے کئی ماری زور سے، کسی جو ہوتی ہے وہ زور سے ماری تو اس کی پونچھ جو ہے وہ کٹ گئی سانپ کی. اب سانپ تو چلا گیا، پونچھ وہیں تڑپ رہی تھی. تو کیا خیال ہے، پونچھ جو تڑپ رہی ہے، پونچھ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف تو تب ہوگی نا جب محسوس کرنے کے لیے دماغ ہوگا. جب دماغ ہی نہیں ہوگا تو پونچھ کو تکلیف کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایسے ہی دماغ سے چونکہ اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے، ذبح ہونے والے جانور کا تعلق دماغ سے ختم ہو چکا ہے، بظاہر تڑپتا ہوا نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی اس کو. یہ بات یاد رکھیں. اور اسی لیے جب وہ تڑپتا ہے تو جسم میں جتنا خون ہوتا ہے وہ سارا خون نکل جاتا ہے. لیکن جب ہم کیا کرتے ہیں، اس کا جو نرخرے میں ہم چھری مار کے اس کے حرام ہڈی جو ہے نا، وہ حرام مغز سے جو وہ ایک کنیکشن والی تار ہوتی ہے، وہ جب ہم کاٹ دیتے ہیں تو پھر جانور جو ہے وہ تڑپتا نہیں ہے. جب تڑپتا نہیں ہے تو پورا خون نہیں نکل پاتا، پورا خون نہیں نکل پاتا. یہ بات قصائی حضرات خود مانتے ہیں، یہ بات قصائی حضرات خود مانتے ہیں کہ پورا خون نہیں نکل پاتا. لیکن ہمیں چونکہ جلدی ہوتی ہے، اب جس نے 10 گھروں کے بکرے جو ہے نا گرانے ہیں، وہ اس ایک اکیلے بکرے کے ٹھنڈے ہونے کے انتظار میں کہاں بیٹھے گا؟ جتنی دیر میں یہ ٹھنڈا ہو اتنی دیر میں وہ کھال اتار کے فارغ ہو جائے گا، اتنی دیر میں وہ کھال اتار کے فارغ ہو جائے گا. اس لیے میری قصائی حضرات سے بھی گزارش ہے، اور آپ جب قصائیوں کے پاس ہوں اپنا جانور ذبح کروائیں تو پھر کیا ہے کہ انہیں اس بات کی تلقین کر دیں کہ آپ نے اس کے حرام مغز کو نہیں کاٹنا، اس کو صرف آپ نے اس کی 4 جو رگیں ہیں وہ کاٹنی ہیں، اس کے علاوہ زیادہ آگے پھنے کھا بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی، بس اتنا کرنا ہے. اور ذبح کرتے ہوئے جو بھی جس سے بھی آپ ذبح کروا رہے ہیں، جو بھی ذبح کر رہا ہے، آپ کا قصائی ذبح کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں، تو تکبیر اونچی آواز سے کہیں. وہیں من کر رہے ہوتے ہیں وہ اونچی آواز سے کہیں تکبیر، بسم اللہ اللہ اکبر، اونچی آواز سے کہیں. ٹھیک ہو گیا. قصائی جو آپ جس سے کروا رہے ہیں اس سے بھی. یہ عام طور پہ ہم جیسے مرغی وغیرہ کا گوشت لینے جاتے ہیں تو وہ وہیں جناب نہ ہونٹ سے ہی لاتے ہوئے نظر تو آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے. تو یہ ہے، تو اپنے قصائی سے کہیں. اگلا سوال یہ بھی ہوتا ہے کیا عورت ذبح کر سکتی ہے؟ اگلا سوال یہ بھی ہوتا ہے کیا عورت ذبح کر سکتی ہے؟ تو عورت ذبح کر سکتی ہے. عورت کے ذبیحے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ یعنی اللہ کا نام ہی آپ نے لینا ہے، اللہ کا نام ہی وہ لے گی. اگر اس کو مطلب ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ خون دے کے کچھ نہیں ہوتا تو وہ عورت ذبح کر سکتی ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت اگر وہ اپنی قربانی ذبح کرنا چاہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، وہ کر سکتی ہے. اسی طرح جو ہے اگر فرض کریں پردے کا انتظام نہیں ہے تو وہ پردے میں آ کے ذبح کر لے. اگر کوئی مرد کو کسی سے کہتی جی آپ میری جانب سے ذبح کرتے ہیں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عورت